أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، بے شک یہی وحی کیا گیا ہے میری طرف، بے شک تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں تو فرمائیے میں نے خبردار کر دیا ہے تمہیں پوری طرح۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ ام بعید ما توعدون، اور میں نہیں جانتا آیا قریب ہے یا دور ہے وہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک وہ اللہ جانتا ہے جو ظاہر کیا گیا ہے کسی بات میں سے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا شاید وہ مہلت آزمائش ہو تمہارے لیے، فائدہ اٹھانا ایک وقت تک۔ قال رب احکم بالحق، پکارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے رب فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ۔ وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور اے کافرو ہمارا رب بے حد مہربان ہے، اس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ جی اب ہے سورۃ الحج۔ سورۃ الحج جو ہے یہ اس کو برزخی سورت کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورت جو نہ مکی ہوتی ہے نہ مدنی ہوتی ہے، بلکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوتی ہے۔ اس کا ابتدائی حصہ مکہ میں نازل ہوا تھا، جبکہ باقی حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا تھا۔ سورۃ الحج اور سورۃ الانبیاء میں ایک جو واضح کوہیننس ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج دونوں کے آغاز میں قیامت کا ذکر آ جاتا ہے۔ سورۃ الحج ایک ایسے موقع پہ نازل ہوئی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ایک ایسا دور تھا جب مشرکین عرب کی طرف سے مسلمانوں پہ پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور جو نئے نئے مسلمان تھے جب ان کو یہ تشدد کاروائیاں سہنی پڑتی تھی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ معاملہ کب ختم ہوگا۔ اس بیک ڈراپ کے اندر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں بچو اپنے رب کی نافرمانی سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا، جس روز تم دیکھو گے اس قیامت کو، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، غافل ہو جائے گی اور دودھ پلانے والی اس سے جسے اس نے دودھ پلایا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو نشے میں حالانکہ وہ نہیں ہوں گے نشے میں۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ قیامت جب آئے گی تو اس وقت تمام کے تمام لوگوں پہ ایک شدید ترین گھبراہٹ طاری ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے اور پیروی کرتا ہے ہر سرکش شیطان کی۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، لکھ دیا گیا اس شیطان کے بارے میں کہ بے شک جو دوستی کرے گا اس سے، فانہ یضلہ، تو بے شک وہ گمراہ کرے گا اسے، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور راہ دکھائے گی اسے بھڑکی آگ کے عذاب کی طرف۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم ہو شک میں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اگر تم وہ شک میں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں تو بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں مٹی سے، کہ مٹی سے کس کو پیدا کیا گیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ پھر جو اولاد آدم تھی وہ کس طرح چلی تھی؟ پھر نطفے سے، یعنی اولاد آدم جو ہے وہ سپرم سے بایولوجیکل انداز میں آگے چلی تھی۔ جو نطفہ تھا اس کے بعد اگلی ایڈوانس سٹیج کیا تھی؟ پھر جمے ہوئے خون سے، اس کے بعد اگلی ایڈوانس سٹیج کیا تھی؟ پھر ایسی بوٹی سے جو شکل والی تھی اور بے شکل بھی۔ یہ جو ماں کے پیٹ کے اندر تخلیق کے مراحل، مختلف مراحل ہے، اس کو بیان کی جا رہا ہے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم ظاہر فرما دیں تمہارے لیے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں، یعنی ماں کے پیٹوں میں، جسے چاہیں ایک مقررہ مدت، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچے کی صورت میں، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو۔ وَمِنْكُم مَن يَتَوَفَّىٰ، اور تم میں سے کچھ کو وفات دے دی جاتی ہے۔ وَمِنْكُم مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے کچھ کو لوٹایا جاتا ہے نکمی عمر تک، اور تاکہ وہ نہ جانے جاننے کے بعد بھی کچھ بھی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین کو بالکل خشک۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، تو جب نے نازل کیا اس میں پانی، اس نے حرکت کی اور وہ اوپر ابری، اور اس نے اگائی ہر قسم کی بارونق چیزیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموت وانہ علی کل شیء قدیر، یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ہی اصل حق ہے، اور بے شک وہ زندہ کرے گا مردوں کو، اور بے شک وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وان الساعۃ آتیۃ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، نہیں ہے کوئی شک اس میں۔ وان اللہ یبعث من فی القبور، اور بے شک اللہ زندہ کرے گا انہیں جو قبروں میں ہیں۔
ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی واضح کتاب کے، ثانی اثمہ لیضل عن سبیل اللہ، موڑنے والا ہے اپنا پہلو تکبر سے تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے، لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، اس کے لیے دنیا میں رسوائی اور ہم چکھائیں گے اسے قیامت کے دن جلانے والے عذاب کا مزہ، ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بالظلام للعبید، یہ ہے جو آگے بھیجا تیرے دونوں ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ تو ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے بندوں پہ۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، اللہ معاف کرے یہ ہم جیسے مسلمانوں کی بات آ رہی ہے، یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں پہ آسانی ہوتی ہے دین پہ عمل کرتے ہیں، جب مشکل ہو جاتی ہے دین سے دور بھاگتے ہیں، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ کی کنارے پہ رہ کے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر پہنچے اسے کوئی بھلائی تو مطمئن ہوتا ہے اسے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر پہنچے اسے کوئی آزمائش الٹا پھر جاتا اپنے چہرے کے بل، خسر الدنیا والآخرہ، وہ خسارے میں رہا دنیا میں اور آخرت میں، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، وہی ہے بالکل واضح خسارہ۔ دعا کیجئے اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ میں ایسے لوگوں میں سے نہ اللهم بنا، لا تجعل يدعو منهم، من دون اللہ اللهم ما لا لا يضره تجعلنا وما لا منهم، ينفعه ذلك هو الضلال البعید، وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ایسے معبود کو جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نفع دے سکتا ہے اسے، ذلك هو الضلال البعید، وہ وہی تو ہے بہت دور کی گمراہی میں۔ يدعو لمن ذره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر، وہ پکارتا ہے اسے یقیناً جس کا نقصان قریب تر ہے اس کے نفع سے، یقیناً وہ برا دوست ہے، یقیناً وہ برا ساتھی ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار وان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاؤ کرتے رہے اچھے عمل، ان باغوں میں بہتی ہے جن کے نیچے سے نہریں، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، دعا کریں اللہ میں ایسے لوگوں میں سے بنا دے، اللهم آمین۔ اجعلنا منهم۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء، یہ بہت ہی خوبصورت مثال آ رہی ہے، اور جو کوئی یہ گمان کرتا رہا ہے کہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی اللہ دنیا اور آخرت میں، اسے چاہیے کہ تان لے ایک رسی آسمان کی طرف، ثم الیقطع، جب اس رسی پہ چڑھ جائے آدھے راستے میں پہنچے پھر اسے کاٹ دے، فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، پھر دیکھے کہ آیا دور کر دیا اس کی تدبیر اس چیز کو جو اس کو غصہ دلا رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس قرآن کو واضح آیات کی صورت میں، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان ہے اور جو یہودی ہوئے، والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، اور جو صابی اور نصارہ اور مجوسی اور وہ جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان روز قیامت، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات من فی الارض والشمس والقمر والنجوم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے سجدہ کرتی ہے جسے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے، والجبال والشجر والدواب کثیر من الناس، اور پہاڑ اور درخت اور تمام جاندار اور بہت سے لوگوں میں سے بھی، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے ایسے ہیں طے ہو گیا جن کے لیے عذاب، ومن یہن اللہ فما له من مکرم، اور جسے ذلیل کر دے اللہ تو کوئی نہیں اسے عزت دینے والا، ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ قلبي صدقني كده ابي اذكرهم۔ سورہ حج اس لحاظ سے ایک منفرد صورت ہے کہ اس صورت میں دو سجدے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حاضان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، فالذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، کاٹے جا چکے ہیں ان کے لیے کپڑے آگ سے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی، یصہر بہ ما فی بطونہم الجلود، گلا دیا جائے گا اس پانی سے وہ کچھ جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، ان کی کھانے بھی، ولہم مقام من حدید، اور ان کے لیے تھوڑے ہوں گے لوہے کے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ نکل جائے اس میں سے تکلیف کی وجہ سے، وہ لوٹا دی جائیں گے اس میں، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا چکھو جلا دینے والے عذاب کا مزہ، اللہم لا تجلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔
ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، بے شک موتی ان کا لباس ہوگا ہمارا ریشمی۔ اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم ہدو الی الطیب من القول، اور انہیں ہدایت دی گئی تھی پاکیزہ بات کی طرف، وہدو الی صراط الحمید، اور انہیں ہدایت دی گئی تھی تمام تعریفوں والے اللہ کے راستے کی طرف۔ پی ڈی ایف ڈاکومنٹ اسٹرک ہو گئے، جسٹ ویٹ اے سیکنڈ۔ ان الذين كفروا، بے شک سبیل اللہ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے وہ کہ ہم نے بنایا ہے جسے تمام لوگوں کے لیے برابر، خواہ وہ رہنے والے ہوا اور خواہ باہر سے آنے والا ہو۔ ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب علیم، اور جو کوئی چاہے گا اس میں غلط روی ظلم کے ساتھ ہم چکھائیں گے مزہ اسے دردناک عذاب کا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جب ہم نے متعین کر دیا ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو اور حکم دیا کہ شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی کو بھی، اور پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان عام کر دو لوگوں میں حج کا، یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، وہ آئیں گے تمہارے پاس اور ہر دبلی اونٹنی پر جو آئیں گے ہر دور دراز کے راستے پر، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ حج کرنے والے حاضر اپنے فائدوں کی جگہوں پہ، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور ذکر کریں اللہ کے ناموں کا مقررہ دنوں پہ، ان پہ ذبح کرتے ہوئے جو عطا کیے جاتے ہیں اللہ نے انہیں چپائے میں سے مویشی، سو کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ تنگ دست محتاج کو، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنی میل کچیل اور پوری کریں اپنی نظریں اور طواف کریں قدیم گھر کا۔ بیت العتیق خانہ کعبہ کا نام ہے، اور اس لفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ پہلا عبادت خانہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس زمین پہ انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ، اور یہ سن چکے اور جو تعظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کا تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس۔ وَأُحِلَّ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور حلال کر دیں گے تمہارے لیے مویشی سوائے ان کے جو پڑھ کے سنائے جاتے ہیں تمہیں، پس بچو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے، حنفاء للہ، یکسو ہوتے ہوئے اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، نہ ہو شریک کرنے والے اس کے ساتھ کسی کو بھی۔ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تحوي به الريح في مكان سحيق، اور جس نے شریک کیا اللہ کے ساتھ سو گویا وہ تو گر گیا آسمان سے، پھر اچک لیا اسے پرندوں نے یا پھینک دیا اسے ہوا نے کسی دور کی جگہ پر۔ ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، یہ سن چکے اور جو تعظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الى البیت العتیق، اور تمہارے لیے ان مویشیوں میں فائدے ہیں ایک مدت تک کے لیے، پھر ان کے ذبح ہونے کی جگہ قدیم گھر کی طرف ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دی قربانی کی عبادت تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا ان پہ جو عطا کی ہیں اللہ نے انہیں چپائے میں سے مویشی۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود، اس کی فرما برداری کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے عاجزی اختیار کرنے والوں کو، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ کہ جب بھی ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا کام چاہتے ہیں ان کے دل، اور وہ صبر کرنے والے ہیں اس مصیبت پر جو آ پڑے ان پر، اور نماز کے قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اور اونٹ ہم نے بنائے ہیں جسے تمہارے لیے اللہ کی نشانی میں سے تمہارے لیے ان میں خیر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہ صواب، تو نام لو اللہ کا ان پہ انہیں قطار میں باندھ کر، فاذا وجبت جنوبها، پھر جب لگ جائیں زمین سے ان کے پہلو، فکلوا منها، تو کھاؤ اس میں سے، واتموا القانی والمؤتر، اور کھلاؤ صبر سے بیٹھے فقیر کو بے قرار فقیر کو بھی،
کذالک سخرناہ لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح سے اپنے قابو میں کر دیے وہ اونٹ تمہارے لیے تاکہ تم شکر کرو۔ نہیں ینال، اب یہ جو قربانی کا مقصد ہے نا، یہ قربانی کا آبجیکٹو کیا ہے؟ نہیں ینال اللہ لحومہا، ہرگز نہیں پہنچیں گے اللہ کو ان کے گوشت، ولا دماؤہا، اور نہ ہی ان کے خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اور لیکن پہنچتا ہے اس کو تقوی تمہاری طرف سے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ، اسی طرح اللہ نے قابو میں دے دیا انہیں تاکہ تاکہ تم بڑائی کرو اپنے قول و فعل سے اللہ کی، علی ما ہداکم، اس پر جو اس نے ہدایت دی ہے تمہیں، مبشر المحسنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے نیک لوگوں کو، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ دفاع فرمائے گا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا ہر ایسے شخص کو جو بہت خیانت کرنے والا، بہت ناشکرا ہو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ پہلی دفعہ اجازت ملی ہے مسلمانوں کو، کفار جو مکہ دور تھا اس میں 13 سالوں میں مسلمانوں کو ریٹیلیشن کی اجازت نہیں تھی، کفار مکہ جتنا مرضی ظلم و ستم کرتے رہے، ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے ہاتھ چلائیں، لیکن اب پہلی دفعہ ان کو اجازت ملی ہے۔ اجازت دے دی کہ جنگ کرنے والے ان لوگوں کو جن کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے، اس لیے کہ بے شک ان پر ظلم کیا گیا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پہ یقیناً پوری قدرت رکھنے والا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان ہجرت کی، مسلمان کو اجازت مل گئی تھی۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے ناحق، محض اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وثروات ومساجد يذكر فيها اسم اللہ کثیرا، اور اگر نہ ہٹاتا اللہ لوگوں کو ان میں سے کچھ کے ذریعے دوسروں کو، تو ضرور ڈھا دیے جاتے راہب خانے اور گرجے اور معبد خانے اور مسجدیں، ذکر کیا جاتا ہے جن میں اللہ کے نام کا قصص ہے، وہ ضرور مدد فرمائے گا اللہ اس کی جو مدد کرے گا اللہ کے دین کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ یقیناً بڑی قوت والا زبردست ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اب چونکہ ہجرت کا حکم ہو گیا، مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی ہے، تو ہجرت کرنے کے بعد ریاست اسٹیبلش کرنی ہے، ایک حکومت قائم کرنی ہے۔ اس حکومت کا کام کیا ہوگا؟ اور وہ لوگ کہ اگر ہم اقتدار دیں انہیں زمین میں تو وہ قائم کریں گے نماز، وہ آتوا الزکوٰۃ، اور ادا کریں گے زکوٰۃ، وہ امروا بالمعروف، اور حکم دیں گے نیکی کا، ونہوا عن المنکر، اور روکیں گے برائی سے، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے اختیار میں تمام معاملات کا انجام۔ وہیں یکذبوک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقد کذبت قبلہم قوم نوح، تو جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے، وعاد وثمود وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم عاد اور قوم سمود نے، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے، واصحاب مدینہ، اور مدین والوں نے، وکذب موسیٰ، اور جھٹلایا گیا موسیٰ کو، فاملیت للکافرین ثم اخذتهم، تو میں نے مہلت دی کافروں کو، پھر میں نے پکڑ لیا انہیں، فکیف کان نکیر، تو پھر کیسا رہا میرے انکار کا انجام۔ یہاں پہ صرف ایک چھوٹی سی خوبصورت بات دیکھ لیجیے قرآن مجید کی پرفیکشن کی۔ کذبت جو ہے یہ فعل ماضی ہے، کذبت فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ قوم نوح کی قوم نے جھٹلایا، عاد کی قوم نے جھٹلایا، سمود کی قوم نے جھٹلایا، ابراہیم کی قوم نے جھٹلایا، لوط کی قوم نے جھٹلایا، اصحاب مدین نے جھٹلایا، لیکن جب موسیٰ کا ذکر ہے تو وہاں کا کذبا، یہ کذبا کیا ہے؟ یہ فعل مجہول ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ موسیٰ جھٹلایا گیا موسیٰ کو، یہ نہیں کہا کہ موسیٰ کی قوم نے جھٹلایا، بلکہ کہا کہ موسیٰ کو جھٹلایا گیا۔ اس انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا، ایک قوم فرعون کی طرف اور ایک قوم بنی اسرائیل کی طرف۔ قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو چٹایا تھا، بنی اسرائیل نے ان کو نہیں چٹایا تھا، اس وجہ سے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ ذبح کا لفظ استعمال کیے گئے۔ تو دیکھیے قرآن کی پرفیکشن ہے کہ قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ انتہائی پرفیکٹ طریقے سے آیا ہے۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، پس کتنی ہی بستیاں تھیں ہم نے تباہ کیا انہیں جبکہ وہ ظالم تھی، پھر وہ گر پڑی اپنی چھتوں پہ۔ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہیں اور کتنے ہی مضبوط محل ویران ہو چکے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تو کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں، پھر ہوتے ان کے دل کے وہ غور و فکر کرتے جن سے، اور ہوتے ایسے کان کہ وہ سنتے جن سے، تو بے شک اندھی نہیں ہوتی آنکھیں لیکن اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں کے اندر ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ آنکھیں اور یہ کان یہ وہ نہیں ہے، یہ فزیکل کانوں اور آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ جو روح کے اندر ہوتی ہے، جو سنتی ہے، جو روح سنتی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ وہ یہ ساجنوں کا بالعذاب ولن یخلف اللہ وعدہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلدی مانگ رہے ہیں آپ سے عذاب، اور ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے وعدے کے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ،
اور بے شک ایک دن آپ سسن کے رب کے ہاں 1000 برس کے برابر ہے اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور کتنی ہی بستیاں تھی میں نے مہلت دی انہیں جبکہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے پکڑ لیا انہیں، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اے لوگو بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے اچھے عمل، ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات کو نیچا دکھانے والے ہو کر، وہی لوگ جہنم والے ہیں. وما ارسلنا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته. اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی، مگر یہ کہ جب وہ کوئی ارادہ کرتے تھے کچھ ڈال دیتا تھا شیطان ان کے ارادے میں. تو فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته. تو مٹا دیتا تھا اللہ اسے جو ڈال دیتا تھا شیطان، پھر پختہ کر دیتا تھا اللہ اپنی آیات. واللہ علیم حکیم. اور اللہ سب کچھ جانے والا کمال حکمت والا ہے. یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، اس سے پہلے بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ہر نبی کے دشمن انسانوں میں سے بھی اور جن شیاطین میں سے بھی دشمن ہوتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو میسج ہے، جو اللہ کا میسج ہے، اس کو کرپٹ کر سکیں تاکہ وہ لوگوں تک صحیح طریقے تک پہنچ نہ سکیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ اپنی وحی کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہوا ہے، تو وہ جو شیطان کی جتنی بھی چالیں تھیں وہ ساری کی ساری ناکام ہو جاتی تھی. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم. تاکہ اللہ بنا دے اسے جو شیطان نے ڈالا ہے ایک آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے اور سخت ہیں جن کے دل. وان الظالمین لفی شقاق بعید. اور بے شک ظالم یقیناً بہت دور کی مخالفت میں ہیں. ولیعلم الذین اوتوا العلم انہ الحق من ربک فیؤمنوا بہ. اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں دیا گیا ہے علم کہ بے شک وہ قرآن حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو وہ ایمان لائے اس پہ. فتخبت له قلوبہم. پھر جھک جائیں ان کے لیے ان کے دل. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور بے شک اللہ یقینا ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ أَلِيمٍ. اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا شک میں اس قرآن کے بارے میں، یہاں تک کہ آ جائے گی ان پر قیامت اچانک. یہ آئے گا ان پر عذاب اس دن کا جو ہر خیر سے خالی ہے. الملک یومئذ للہ. کل اختیار اس روز ہوگا اللہ ہی کے لیے. یحکم بینہم. وہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات نعیم. پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے اچھے عمل وہ ہوں گے نعمتوں والے باغوں میں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین. اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، پس ان کے لیے ہوگا ذلت والا عذاب. اللهم لا تجعلنا منهم. والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لهو خیر الرازقین. اب جب ہجرت کا حکم ہو گیا تھا تو کچھ لوگ تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، ہجرت کا آغاز بھی کیا، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ ہجرت پوری کر نہ سکے، یا تو ان کو شہید کر دیا گیا یا وہ راستے میں رہ گئے. ان کے بارے میں ذکر آ رہا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں پھر وہ قتل کر دیے گئے یا فوت ہو کے، ضرور عطا فرمائے گا انہیں اللہ بہترین رزق. اور بے شک اللہ یقیناً ہے ہی بہترین رزق دینے والا. لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم عليم. ضرور داخل فرمائے گا انہیں ایسی جگہ وہ پسند کریں گے جسے، اور بے شک اللہ یقین سب کچھ جانے والا بڑے تحمل والا ہے. ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور. یہ سن چکے ہو جس نے بدلہ لیا ویسے ہی جیسی زیادتی کی گئی تھی اس کے ساتھ پھر زیادتی کی گئی، اس پہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی اللہ. بے شک اللہ یقین بہت درگزر کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. ذالک بان اللہ هو الحق. یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے. وان ما يدعون من دونه هو الباطل. اور بلا شبہ جسے بھی وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہی باطل ہے. وان اللہ هو العلی الکبیر. اور بے شک اللہ ہی بہت بلند و بالا سب سے بڑا ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ان اللہ لطیف خبیر. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی تو ہو جاتی ہے زمین سرسبز. بے شک اللہ بہت باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے. لہ ما فی السماوات ما فی الارض وان اللہ لهو الغنی الحمید. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہر تعریف کے لائق ہے. الم تر ان اللہ سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے کام میں لگا دیا تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں اور کشتیوں کو جو چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے. ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. اور اسے روکا ہوا آسمان کو گر نہ پڑے زمین پہ مگر اس کے حکم سے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم.
بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ یقیناً بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی تو ہے جس نے زندگی دی تمہیں، ثم یمیتکم، پھر موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تمہیں، ان الانسان لکفور، بے شک انسان واقعی بہت ناشکرا ہے۔ لکل امت جعلنا منسکا هم ناسکوہ، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا بندگی کا طریقہ، اور وہ بندگی کرنے والے جس کے مطابق۔ فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک، تو اے نبی انہیں چاہیے کہ وہ نہ جھگڑا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے رہیے اپنے رب کی طرف۔ انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ یقیناً بالکل سیدھی ہدایت پر ہیں۔ وَإِن جادلوک فقل اللہ اعلم بما تعملون، اور اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے تو فرمائیے اللہ زیادہ جاننے والا سے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان روز قیامت ان امور کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی نہیں نازل کی اللہ نے جن کے لیے کوئی دلیل۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، اور نہیں ہے ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور نہ ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اور جب ان پہ تلاوت کی جاتی ہے ہماری واضح آیات تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ محسوس کر لیں گے ان لوگوں کے چہروں پہ جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار۔ یکادون یسطون بالذین یتلون آیاتنا، لگتا ہے افو انبئکم بشر من ذالکم، فرمائیے تو کیا میں بتاؤں تمہیں زیادہ تکلیف دہ چیز اس سے بھی، النار، جہنم کی آگ، وعدہ اللہ الذین کفروا، وعدہ کیا اس کا اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وبئس المصیر، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی ابھی خوبصورت مثال آ رہی ہے، اور یہ قرآن مجید میں اس طریقے سے مثال دیے جانے کے لحاظ سے یہ یونیک ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں بیان کی گئی ہیں، لیکن جو اس طریقے سے مثال دی گئی یہ بالکل یونیک انداز ہے۔ غور فرمائیے گا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں بیان کی جاتی ہے ایک مثال، پس بہت غور سے سنو اسے۔ قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں آتی ہیں لیکن ایسے زور دے کے نہیں کہا گیا کہ اس کو مثال کو بیان کیا جائے اور اس کو غور سے سنو، وہاں پہ بس مثال بیان کر دی جاتی ہے۔ یہاں پہ دو ایمفسس دیے گئے، پہلے کہا گیا کہ مثال بیان کی جا رہی ہے اور دوسرا کہا کہ اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ معبود جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا لو اجتمعوا لہ، وہ ہرگز نہیں بنا سکتے ایک مکھی اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں اس کے لیے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر چھینے ان سے مکھی کوئی چیز تو وہ نہیں چھڑا سکتے اس مکھی سے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے چاہنے والا اور وہ بھی جسے چاہا جائے۔ سبحان اللہ، کیا مثال ہے! انسان کے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہو جائے، جتنی پاور آ جائے، جتنا کچھ ہو جائے، اس کے باوجود انسان اس قدر بے بس ہے کہ وہ مکھی، چھوٹی سی مکھی جیسی جاندار چیز نہیں بنا سکتا۔ اور مکھی بنانا تو دور کی بات، اگر مکھی ہمارے کھانے میں سے کوئی ذرہ کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو ہم اس کو ایز اٹ از واپس اس صورت میں بھی نہیں لا سکتے۔ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسے کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ یقینا بڑی قوت والا زبردست ہے۔ ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم والی اللہ ترجع الامور، اللہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی، اور کام کرو بھلائی کے تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی هو اجتباکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے چن لیا ہے تمہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں رکھی تم پر دین میں کوئی تنگی۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین ہے تمہارے والد ابراہیم کا۔ هو سماکم المسلمین، انہوں نے نام رکھا تھا تمہارا مسلمان۔ من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس،
اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تم پر اور تم ہو جو گواہ لوگوں پہ۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، پس قائم کرو نماز اور دو زکات۔ واعتصموا باللہ، اور چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ۔ وہ مولاکم، وہ حمایتی ہے تمہارا۔ فنعم المولا، تو کیا خوب حمایتی ہے۔ ونعم النصیر، اور کیا خوب مددگار ہے۔ رائٹ جی، الحمدللہ ہماری اگلی صورت ہے سورۃ المؤمنون۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر مومنوں کی ظاہری اور باطنی صفات آ رہی ہیں۔ اس کی جو پہلی 11 آیات ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اس میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور جو صفات بیان کی گئی ہیں بالکل یہی صفات ہم آگے جا کے سورۃ المعارج کے اندر بھی دیکھیں گے کہ اسی ترتیب سے مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان صفات کی روشنی میں اگر ہم اپنے کردار کو جھانکیں اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا آیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں یا نہیں ہیں، اگر نہیں ہے تو اپنے اندر یہ صفات ڈھالنے کی کوشش کریں، اور اگر ہیں تو ان کو اور مزید امپروو کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المومنون، یقیناً کامیاب ہو گئے اہل ایمان۔ اب المومنون جو ہے یہ اس میں معرفہ ہے۔ جب بھی اس میں معرفہ آتا ہے اور اس کے بعد الذین آتا ہے تو گویا وہ موصوف صفہ بن جاتا ہے، تو المومنون موصوف ہو گیا، اب اس کے آگے صفات آ رہی ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اب ذرا گنتے جائیے، وہی جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہی جو لا یعنی کاموں سے رخ پھیرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہی جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کو یا وہ جن کے مالک ہوئے ان کے دانے ہاتھ، پھر بے شک وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو کوئی چاہے گا اس کے سوا کوئی راہ تو یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہی جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، یہ جو صفات ہیں ان کا آغاز نماز سے ہوا اور اختتام بھی نماز پہ ہوا۔ یہ تمام صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں جو وارث بنیں گے فردوس کے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دعا کیجئے اللہم اجعلنا منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسے لوگوں میں سے بنا دے۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے پوری انسانی تخلیق کا نقشہ کھینچا گیا۔ دیکھیے 1400 سال پہلے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس وقت ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی تخلیق کے جو مختلف مراحل اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ قرآن مجید نے اس کو کیسے ایکوریٹلی بیان کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور یقیناً ہم نے بنایا انسان کو گارے کے جوہر سے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اس طرح ہی، ان کے بعد جتنی بھی اولاد آدم تھی اس کی تخلیق نطفے سے ہوئی۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، پھر ہم نے رکھا اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے بنایا نطفے کو جمع ہوا خون۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے بنایا جمع ہوا خون کو بوٹی۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے بنایا بوٹی کو ہڈیاں۔ فقسونا العظام لحما، پھر ہم نے چڑھایا ہڈیوں پہ گوڑ۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اٹھایا اسے روح پھونک کر ایک اور ہی تخلیق میں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا برکت اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد یقیناً مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور یقیناً ہم نے بنائے ہیں تمہارے اوپر 7 راستے، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی کے اندازے سے، پھر ٹھہرا دیا اسے زمین پہ، اور بے شک ہم اسے لے جانے پہ یقیناً قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے اگائے ہیں تمہارے لیے اس کے ذریعے باغ کھجوروں اور انگور کے۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے میں کثرت سے میوے اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّدْقِ لِلْآكِلِينَ، اور ہم نے اگایا وہ درخت بھی جو نکلتا ہے طور سینا سے، وہ لے کر اگتا ہے زیتون، جو کہ شوربہ ہے کھانے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں یقیناً سبق آموزی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے میں کثرت سے فائدے اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پہ تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ،
اور یقینا ہمیں بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ وہی اعتراض ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گیا۔ کیا کہا قوم نے؟ کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے، یہ نہیں ہے مگر انسان تمہارے جیسے، یرید ان یتفضل علیکم، چاہتے ہیں کہ فضیلت حاصل کریں تم پہ، ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور نازل کر دیتا کوئی فرشتے، ما سمینا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے نہیں سنا ایسا اپنے پچھلے آباء و اجداد میں، ان ہوا الا رجل بہ جنۃ فتربصوا بہ حتی حین، سرداروں نے کہا یہ نہیں ہے مگر ایسے انسان جن پہ جنوں کا اثر ہے، جنون کا اثر ہے، پس انتظار کرو ان کے بارے میں ایک وقت تک۔ قال رب انصرنی بما کذبون، عرض کی نوح نے اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے مجھے، فاوحینا الیہ، تو ہم نے وحی کی نوح کی طرف، انصنع الفلک بأعیننا، کہ بنائیے کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، فاذا جاء امرنا وفارت النور، تو جب آ جائے ہمارا حکم اور ابل پڑے تنور، فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، تو داخل کر لیں اس کشتی میں ہر جن سے دونوں جوڑے اور اپنے گھر والوں کو، سوائے اس کے طے ہوگی جس کے بارے میں بات ان میں سے، اور یہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی بیوی کے متعلق، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ بات کیجیے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہیں ظلم کیا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام یہ بات بھول گئے تھے اور آپ نے اپنے بیٹے کے متعلق بات کی تھی، ہم اس سے پہلے مکی صورتوں میں پڑھے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزنش بھی کی تھی۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر جب اچھی طرح بیٹھ جائیں آپ اور وہ جو آپ کے ساتھ ہے کشتی میں، تو کہیے کل شکر اللہ کے لیے کہ جس نے بچا لیا ہمیں اور ظالم قوم سے، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور دعا کیجئے میرے رب اتاری مجھے بابرکت منزل پہ اور آپ ہی بہترین اتارنے والے ہیں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، بے شک اس قصے میں یقیناً نشانی اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے پیدا کی قوم نوح کے بعد ایک اور قوم، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو ہم نے بھیجا ان میں ایک رسول، انہی میں سے اس نے کہا عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور کہا ان سرداروں نے اس کی قوم کے جنہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا تھا آخرت کی ملاقات کو، ہم نے خوشحالی دی تھی جنہیں دنیا کی زندگی میں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ رسول نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا انسان، یہ کھاتا ہے اس میں سے جس میں تم کھاتے ہو اور یہ پیتا ہے اس میں سے جس سے تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، انہوں نے کہا اگر تم نے اطاعت کی ایک انسان کی جو تم جیسا ہے، بے شک تم اس صورت میں ہوگے یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعیدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کیا یہ رسول وعدہ کرتا ہے تم سے کہ جب تم مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، بے شک تم نکالے جانے والے ہو؟ ہیہات لما توعدون، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، سردار کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم خود ہی مرتے اور خود ہی جیتے اور ہمیں نہیں ہے دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کاذبا، یہ نہیں ہے مگر ایک انسان کے جس نے گھڑا ہے اللہ پہ جھوٹ، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں اس کی بات ماننے والے۔ رائٹ جی، الحمدللہ 38 آیات ہو چکی ہیں، انشاءاللہ تعالی کل ہم اسی سے آگے چلیں گے، 38 آیات سے آگے چلیں گے، قوم نوح کے بعد قوم ہود کا تذکرہ چلا ہے، قوم عاد جن کے اوپر حضرت ہود کو پیغمبر کا تذکرہ چلا ہے۔ لیکچر کے اگر کوئی چیز قرآن مجید یا حق کے خلاف زبان سے نکل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اس کو ہمارے ذہن سے محو کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ